یہ آج کی تاریخ میں لکھنؤ کا ایکو پارک ہے، جہاں پر 2009 سے پہلے پرانی لکھنؤ جیل ہوا کرتی تھی۔ آئیے آج اسی جیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں نئی تعمیر کا لطف بھی آپ لیتے رہیے۔ پرانا لکھنؤ جیل، جسے سرکاری طور پر لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل کہا جاتا تھا، سن 1867 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد برٹش گورنمنٹ کی طرف سے لا اینڈ آرڈر کو درست کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں میں سے یہ ایک قدم تھا۔ یہ جیل برٹش آرکیٹیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کی گئی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی یعنی فریڈم موومنٹ میں یہ جیل ریولیوشنریز، فریڈم فائٹرز، بڑی بڑی پولیٹیکل فگر سے بھری پڑی تھی۔ نان کوآپریشن موومنٹ آف 1920، سول ڈسوبیڈینس موومنٹ آف 1930 اور کوئٹ انڈیا موومنٹ آف 1942 میں گرفتار کیے گئے کرانتیکاری یہاں قید کیے گئے تھے۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں۔ جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں۔ پرانا لکھنؤ جیل آج بھی برٹش ایگریشن، تحریک آزادی سے جڑی ایک اہم یادگار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ برٹش پیریڈ کے دوران فریڈم موومنٹ میں یہاں بہت سے قومی رہنما اور مجاہدین آزادی یہاں قید رہے، جن کے نام اس طرح ہیں: پنڈت موتی لال نہرو اور پنڈت جواہر لال نہرو۔ یہ دونوں باپ بیٹے 1920 میں یہاں 6 مہینے کے لیے قید کیے گئے تھے، جب کانگریس کو انگریزوں نے انلیگل آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جواہر لال نہرو پھر لکھنؤ جیل میں قید ہوئے سن 1922 میں۔ اب کی وہ 21 مہینے کے لیے جیل بھیجے گئے تھے، مگر لگ بھگ 1 سال کے بعد 1923 میں انگریزوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس بار جیل میں میرے پردادا مرحوم تکمیل خان بھی ان کے ساتھ لکھنؤ جیل میں تھے۔ انہیں بھی ان کے ملیالادی کرانتیکاریوں کے ساتھ 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پنڈت گووند ولبھ پنت وہ بھی یہاں قید ہوئے تھے۔ رام منوہر لوہیا بھی انگریزوں کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں قید کیے گئے تھے۔ سوشلسٹ سیاست کے اہم ستون آچاریہ نریندر دیو، انہیں بھی یہاں نظر بند کیا گیا تھا۔ مہاویر پرساد شریواستو، جو کہ جے پرکاش نارائن کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی یہاں قید تھے۔ معروف سوشلسٹ لیڈر راج نارائن، جنہیں ایمرجنسی کے دوران قید کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ بھی یہاں قید ہوئے تھے۔ معروف عالم دین مولانا عبد الباری فرنگی محلی بھی انگریزوں کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں قید ہوئے تھے۔ یہ تو بس کچھ نام ہیں، ورنہ تو پوری جیل ہزاروں کرانتیکاریوں سے بھری پڑی تھی۔ مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفیظ الرحمان جو جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھتے تھے، مولانا نعمت اللہ لکھنوی، مولانا محمد میاں فرنگی محلی، اسی طرح تمام کرانتیکاری یہاں قید تھے۔
آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے، جبر و صفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشہ قوت انسان کا باغی ہوں میں، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ چونکہ کاکوری کیس کی خصوصی یعنی اسپیشل عدالت لکھنؤ میں قائم ہوئی تھی، اس لیے کچھ گرفتار کرانتیکاریوں کو عارضی یعنی ٹیمپرری طور پر لکھنؤ جیل میں رکھا گیا تھا، جیسے رام پرساد بسمل۔ ان کا مقدمہ لکھنؤ میں چلا، پھر بعد میں گورکھپور جیل میں شفٹ کر دیے گئے تھے۔ راجندر ناتھ لہری یہ بھی لکھنؤ جیل میں رہے، پھر بعد میں گونڈا جیل منتقل کر دیے گئے۔ شچندر ناتھ بخشی ان کو بھی گرفتاری کے بعد لکھنؤ جیل میں رکھا گیا، بعد میں انڈمان بھیج دیے گئے۔ مکندی لال وہ بھی یہاں قید رہے تھے، پھر بعد میں دوسری جیل میں شفٹ کر دیے گئے تھے۔ لکھنؤ جیل میں باقاعدہ باہر سڑک کی طرف دکانیں ہوا کرتی تھیں، جن کو وہاں کے سزا یافتہ قیدی چلایا کرتے تھے۔ یہاں کھیتوں میں قیدی کسانی کیا کرتے تھے، یعنی گیہوں، سرسوں، دھان وغیرہ کی کھیتی ہوتی تھی۔ پورو مکھیہ منتری مایاوتی نے سن 2009 میں یہاں یہ شاندار عمارتیں تعمیر کروائی تھیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ 200-300 سال تک تو مضبوطی سے کھڑی رہیں۔